إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. اور یہ ایک حقیقت ہے، جس شخص نے بات کو ماننا نہیں وہ کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور کھڑا کرتا ہے. جس طرح ہماری پنجابی کے اندر مثال ہے من حرامی تے حجتاں دے ٹیر. جب ایک بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا تو پھر کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور لگانا ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت ان کی یہ بیان کر دی گئی ہے پچھلی آیات میں اسی صورت کے اندر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافروں نے کہا جب یہ قرآن پڑھے تو شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اور آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ کیا کہ یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، ہم تو اسے تب سچا سمجھتے کہ اگر آپ کسی اور زبان میں عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں لے کے آتے ہیں، ترکی میں لے آتے، رومی میں لے آتے، فارسی میں لے آتے. تو اللہ رب العزت ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے لیے اس قرآن کو عجمی زبان میں لایا جاتا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور ہمارے لیے اس میں تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کی جاتی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا اعتراض یہ ہوتا کہ اعجمی و عربی، قرآن عجمی زبان میں ہے اور رسول عربی زبان میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب بھی عربی تھے. کہا آج اگر عربی زبان میں جو تمہاری ہی زبان ہے اور قرآن تفصیل کے ساتھ لائے اور تمہارے لیے ایک چیلنج ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر اللہ نے جو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. تو عربی ہونے کے باوجود تم اس جیسی صورت تو نہیں لا سکے اور اسے سمجھنے سے بھی انکاری ہو، الٹا کہتے ہو یہ عجمی زبان میں آتا، تو پھر تم کیسے سمجھتے؟ پھر تمہارا بہانہ یہ ہونا تھا کہ یہ کیا ہے اعجمی و عربی، یہ قرآن تو عجمی زبان میں آیا لیکن رسول عربی ہے جو عجمی جانتے ہی نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل انہیں کہہ دیجئے هو للذین آمنوا هدى وشفاء، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے جو ایمان لانے والے ہیں. جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا قرآن اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا.
بلکہ جو قرآن سے کھلواڑ کرتا ہے یا نیکی اور برائی کو ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہے تو اللہ قرآن کریم سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویأتی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتا مگر جو فاسق ہوتا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ قرآن کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، انہیں کہہ دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے یا نہیں لانا چاہتے، وقر وہو علیہم اما، ان کے کانوں پہ بوجھ ہے اور وہ اندھے پن کا شکار ہیں۔ یعنی جس طرح اندھے کو نظر نہیں آتا، بہرے کو سنا نہیں جاتا، اسی طرح جو ایمان نہیں لاتا اسے نہ قرآن سنا جاتا ہے نہ اسے دیکھا جاتا ہے۔ اولئک ینادون من مکان قریب، وہ تو ایسے ہیں جیسے کسی دور مقام سے کوئی پکار رہا ہے لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا پکار رہا ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی یعنی تورات۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ان کی قوم کے لوگوں نے بھی اس میں اختلاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا حکم نازل ہوتا، وہ اعتراض کرتے یہ ایسے کیوں نہیں جی، اس کی حکمت کیا ہے جی۔ آج مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ جب قرآن کا حکم بیان کیا جائے کہتے ہیں حکمت کیا ہے جی۔ بھائی اللہ کے حکم میں بھی حکمتیں تلاش کرتے ہو، جو سب سے حکیم اور دانا ہے، کہ اس کے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر کریں۔ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ ہمارا مالک، خالق، رازق، سب کچھ وہ ہے۔ جب وہ حکم دے رہا ہے تو بس ہم غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ کہ مالک نے حکم دیا ہے ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ اس میں سبب کیا ہے، کیوں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاختلف فیہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اس میں اختلاف کیا۔ اب اللہ رب العزت بہت بڑی دھمکی دے رہے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کا کلمہ سبقت نہ کر گیا ہوتا کہ میں ہر انسان کو مہلت دوں گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی غلط تعویلات کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے، میں ایک لمحے میں ان کا فیصلہ کر دیتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک البتہ وہ شک کے اندر اور سرگرداں ہیں۔ جس طرح ایک بندہ کہتے ہیں نا بونترے ہے، انہوں سمجھ نہیں آندی کہ کی ہو رہا ہے میرے لیے یا میں کی کر رہا۔ بالکل اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے جو قرآن کریم کی حقانیت کو جاننے کے باوجود، اس کے چیلنج کا جواب نہ دینے کے باوجود پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس پارے کی آخری آیت میں پھر فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص اچھے کام کرے گا وہ اپنے لیے اچھا کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرے گا اسے خود بھگتنا پڑے گا۔ یعنی ہم اچھائی کر کے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے،
قرآن کو مان کے اللہ پہ احسان نہیں کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ من عمل صالحا فلنفسہ، اگر یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم برا کریں گے تو فعلیہا، اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اللہ پہ الزام نہیں لگانا، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا کرتا، بلکہ انسان اپنی ذات پہ خود ظلم کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ نوکر بھی ہو، تنخواہ بھی لیتا ہو، پھر اپنے مالک کی بات بھی نہ مانے اور اس کے سامنے سرکشی بھی کرے، پھر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے وہاں پہ؟ اگر وہ نکالتا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس نے زیادتی کی ہے، اس نے کیوں نکالا ہے اسے۔ بھئی اللہ کے بندے وہ کام ہی نہیں کرتا، کیوں رکھے گا وہ، کیوں تنخواہ دے گا اسے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت دنیا کے مالکوں سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اس نے پہلے ایک کلمہ بول دیا تھا کہ ہر شخص کو مہلت دوں گا کہ شاید اپنی زندگی میں پلٹ آئے۔ موت کا خرخرہ آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو توبہ کا رستہ دیا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت بالکل ناراض نہیں بلکہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا، اپنے رب کی قوت اور قدرت کو تسلیم کر لیا، اس کے احکامات کو مان لیا، اور اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں، لیکن اتنی غلطیاں ہیں ہمارے اندر کہ العیاذ باللہ اگر اسی حالت میں مالک کے حضور پہنچے تو ہمارے لیے کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ کی توفیق سے 24واں پارہ ختم ہوا اور کل انشاءاللہ 25واں پارہ شروع کریں گے۔ اس سورت کا ایک رکوع 25ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق دے۔